سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے 2 اگست 2025 کا اہم پیغام۔ تمام پاکستانیوں کو ملک پر مسلط ظلم کے نظام کے خلاف حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ایک آزاد قوم بن سکیں۔ ہم یکجا ہو کر مقابلہ کریں گے تو یہ ظلمت کا نظام ضرور زمین بوس ہوگا۔ 5 اگست کو شروع ہونے والی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ملک میں جمہوریت اپنی اصل روح کے ساتھ بحال نہیں ہو جاتی۔ اب عوام نڈر ہو چکے ہیں، ہر خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے۔ 5 اگست کے بعد 14 اگست کی تاریخ بھی اس سلسلے میں اہم ترین ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہم نے بیرونی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی۔ اب ہمیں غلامی کی اس سے بھی بدتر صورتحال کا سامنا ہے، جہاں تمام اداروں کو اپاہج کر کے سارے بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں۔ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر کے آزادی حاصل کی تھی، ہمیں بھی اس کرپٹ نظام سے آزاد ہونا ہے اور غلامی کو ٹھکرانا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عاصم منیر کے لیے ویسا ہی کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی ہیں جیسا قاف لیگ نے مشرف کے لیے کیا تھا۔ ان کا کردار سیاسی جماعت کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل فرنٹ کا ہے۔ اسی آڑ میں کرپشن اور لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 77 سال لگا کر پاکستان میں مشکل سے چند ادارے کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں بار بار مارشل لاء لگتے رہے جس نے اس عمل کو دشوار بنایا، مگر پھر بھی ادارے موجود تھے۔ لیکن عاصم منیر کے مارشل لاء نے صرف اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے ان اداروں کو بھی ایک ایک کر کے تباہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے انتخابی فراڈ کر کے عوام کا ووٹ چوری کیا گیا اور چوروں کو ملک پر مسلط کر کے جمہوریت کا خاتمہ کیا گیا۔ پھر میڈیا کا گلا گھوٹا گیا، ملک میں بدترین سینسرشپ لگائی گئی، اور اب عدلیہ کو 26ویں آئینی ترمیم کر کے ایک سرکاری ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ اوپر سے لکھی لکھائی سزائیں ججز کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہیں۔ جج خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہمیں تھما دیا جاتا ہے ہم اسی پر سائن کر کے دے دیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں عدلیہ مکمل مفلوج ہے۔ یہاں کینگرو کورٹس چل رہی ہیں جو ہر طرح سے قانون کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں۔ ان عدالتوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ عدالتیں قانون کی نہیں، صرف عاصم لاء کی پیروی کرتی ہیں۔ اسی کے مطابق سب ٹرائل چلیں گے اور سزائیں ہوں گی۔ یہ سب ٹرائل آن ریکارڈ ہیں۔ آج نہیں تو کل سب پر حقیقت عیاں ہوگی کہ کس جج نے انصاف کی پیروی کے بجائے یزید وقت کی پیروی کی۔ راولپنڈی، لاہور، سرگودھا اور فیصل آباد کی عدالتوں کے ذریعے ہمارے پارٹی رہنماؤں، ممبران اسمبلی اور کارکنان کو جھوٹے کیسز میں سزائیں دلوا کر ہماری تحریک کا راستہ روکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی گئی ہے۔ حق پرستی کی پاداش میں سزاؤں کی حقدار ٹھہرنے والی پارٹی لیڈرشپ اور کارکنان کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سکندر سلطان راجہ نے ہائی کورٹ کی اپیلوں کا انتظار کیے بغیر ہمارے ممبران اسمبلی کو نااہل قرار دیا۔ تاریخ جب لکھی جائے گی، سکندر سلطان راجہ کا نام سیاہ ترین حروف میں درج ہوگا۔ اس شخص نے 1.5 سال میں 17 سیٹوں والی جماعت کو 2/3 اکثریت دلوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جنہوں نے عوام کا ووٹ اور پیسہ دونوں چرایا۔ جو لوگ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تاکہ اس ملک میں کوئی جمہوریت کا نام لیوا نہ ہو۔ ہمارے جو ممبران اسمبلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں، ان کی جگہ ضمنی انتخابات میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کئی طرح کی مشکلات جھیل کر انتخاب لڑا تھا اور مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ لہٰذا ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی۔ علی امین کو واضح پیغام دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں وفاق کو ایک اور فوجی آپریشن کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ فوج اور عوام کے آمنے سامنے آنے سے فوج کا ادارہ تباہ ہوتا ہے۔ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہاں کے نظام کے مطابق بات چیت سے مسائل حل کریں۔ افغانستان ہمارا مسلمان ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور مسائل پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔